میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ وہ احکامات صادر کرنے والا تھا کہ مجھے اب جیل میں ڈال دیا جائے۔ میں نے حمزاد کو حکم دیا کہ اسے روک دو، یہ کچھ بھی نہ لکھنے پائے، اور اسے کسی طرح مجبور کرو کہ وہ ہمارے سامنے جھک جائے۔ حمزاد نے بتایا کہ ابھی وہ صرف مجرم شیخ کرامت ہی لکھ پایا ہے۔ دوسرے ہی لمحے حمزاد اس تک پہنچ چکا تھا۔ قلم اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ آگے کچھ لکھنا چاہتا تھا، مگر کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے روک دیا تھا۔ اب وہ ایک لفظ بھی آگے نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور پھر لکھنا چاہا، مگر قلم رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں مجھ سے مل گئیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اس کی گردن اسی طرح مڑی کی مڑی رہ گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور قلم میز پر پھینک دیا۔ اسمتھ اور پیٹر اس کی حالت دیکھ رہے تھے۔ وہ وحشت زدہ سا لگ رہا تھا۔ اچانک پیٹر بولا، سر، جلدی سے آرڈر دے کر چلیے، مجھے تو یہاں سے ڈر لگ رہا ہے، اسے جیل بھیج دیجیے۔ لیکن وہ ابھی اپنا پورا جملہ ادا نہیں کر پایا تھا کہ ایک دم چیخ پڑا، اور بقیہ لوگ بھی خوف زدہ نظر آنے لگے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ہوا یہ کہ میز پر پڑا ہوا لکڑی کا رول خود بخود اٹھ کر بہت زور سے پیٹر کے سر پر پڑا، اور ابھی وہ لوگ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ان کی آنکھوں نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا۔ قلم خود بخود قلمدان سے اٹھا اور کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ جان ولیم حیرت سے وہ تحریر پڑھ رہا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، تم نادان اور حقیر کیڑے ہماری پراسرار قوتوں سے ٹکرانے کی کوشش میں سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ نہ پاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں، تم اپنی شکست تسلیم کر لو، اور سنو، تم ہمیں قیدی نہیں رکھ سکتے، ہم جب چاہیں آزاد ہو سکتے ہیں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ قلم قلمدان میں آ گیا، اور اب ایک دوسرا منظر جان ولیم کی خوفزدہ آنکھوں نے دیکھا۔ میز پر چابی کا گچھا پڑا تھا جس میں حوالات کی چابی تھی۔ گچھا اچانک میز سے بلند ہوا اور فضا میں تیرتا ہوا حوالات کی طرف بڑھنے لگا۔ سب کی نگاہیں گچھے پر جمی ہوئی تھیں۔ چابیوں کا گچھا حوالات کے دروازے پر آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ حوالات کے دروازے پر متعین سپاہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اور پھر گچھے سے ایک چابی نکل کر حوالات کے بڑے تالے میں داخل ہو کر گھوم گئی۔ حوالات کا تالا کھل چکا تھا۔ پھر چند ہی لمحے میں حوالات کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور میں باہر نکل کر برآمدے کی طرف بڑے باوقار انداز میں چلا، جہاں جان ولیم وغیرہ بیٹھے تھے۔ وہ سب جیسے پتھر ہو گئے تھے۔ وہ یکٹک مجھے دیکھے گھورے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے پیچھے حوالات کا دروازہ بند ہونے اور پھر تالا لگنے کی آواز سنی۔ اب گچھا مجھ سے آگے آگے فضا میں تیرتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صرف میں حمزاد کی حرکات و سکنات دیکھ سکتا تھا۔ حمزاد نے گچھا میز پر رکھ کر نہ جانے کیوں ایک زور کا تمانچہ پیٹر کے سرخ گال پر چڑھ دیا، جس کی آواز سے ولیم بھی اچھل پڑا۔ پیٹر اپنا گال سہلا رہا تھا۔ میں اب برآمدے کی سیڑھیوں تک پہنچ چکا تھا۔ میں جیسے ہی برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا، پیٹر ایک دم اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور میرے قدموں پر گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا اور تھر تھر کانپ رہا تھا، جیسے بہت زور کی سردی لگ رہی ہو۔ جان ولیم کو بھی اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے میرا دامن پکڑا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روندے ہوئے گلے سے کہہ رہا تھا، میں آپ سے ہار گیا، آپ یقیناً بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، میں اس وقت تک آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ حالات بدل چکے تھے۔ غرور کا سر نیچا ہو گیا تھا۔ میں نے جان ولیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اٹھو میرے بچے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور اس جملے کے ادا ہوتے ہی جیسے اس کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی۔ وہ خوشی سے میرے سینے کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس نے ضد کر کے مجھے اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود سامنے مؤدب بیٹھ گیا۔ اب ایس پی اور کوتوال بھی اپنی کرسیاں کھسکا کر قریب آ گئے تھے۔ میں نے کل سے تم دونوں پر کھانا اور نیند بند کر دی تھی۔
میں جانتا ہوں کہ تم دونوں سخت بھوکے ہو، بولو کیا کھاؤ گے؟ میں نے جان ولیم اور پیٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے سر شرم سے جھک گئے اور وہ کچھ نہ بولے۔ پھر آنے والے چند لمحوں میں ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کے لیے یہ منظر قطعی نیا تھا۔ میں طرح طرح کے کھانے حمزاد سے لے کر میز پر چن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فضا دوستانہ ہو گئی۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے بہترین کھانے کھا رہے تھے۔ ان میں کوتوال اور ایس پی بھی شامل تھے۔ دوپہر سے کچھ پہلے میں کوتوالی سے رخصت ہوا۔ میں اس تمام ہنگامے سے خود بھی کس قدر تھکا ہوا تھا، اس لیے کہ جو نیند اپنے گھر میں آتی ہے وہ کہیں اور نہیں۔ میں اپنی محل نما حویلی میں پہنچ کر دوپہر کا کھانا کھا کر سو گیا اور مغرب کے بعد تک سوتا رہا۔ پھر نہا دھو کر اپنی فٹن پر شہر کی سیر کو نکلا۔ جب واپس ہوا تو 9 بجے کا وقت تھا۔ گزشتہ رات میری آغوش خالی رہی تھی۔ مجھے ابھی سے انگڑائیوں پر انگڑائیاں آ رہی تھیں اور میں بے چینی سے رات گزرنے کا منتظر تھا تاکہ کوئی جسم میری روح کی پیاس بجھا سکے۔ میرے ذہن میں اس وقت سوائے کسی حسین بدن کی خواہش کے کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے تیسے رات کے 12 بجے میں اپنے بستر پر پڑا کروٹیں بدل رہا تھا۔ 12 بجتے ہی میں نے حمزاد کو طلب کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ چند لمحے میں ہی میری دلی مراد بر آئی اور میں اس طرح گم ہو گیا کہ مجھے کچھ دیر تو آواز ہی سنائی نہیں دی کہ کوئی زور زور سے میرے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 4 بجے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت دروازے کے پیٹے جانے پر میرا خون کھول کر رہ گیا ہوگا۔ میں نے ایک دم دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی میرا سارا غصہ ایک لمحے میں ہوا ہو گیا اور صورتحال کی نزاکت نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ نواب صاحب کے گنڈے، میرے ذہن نے کہا۔ وہ 15 تندرست توانا گنڈے تھے جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں، چھریاں اور تلواریں تھیں۔ وہ دندناتے ہوئے کمرے میں گھس پڑے۔ ان کے چہروں پر ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے۔ ابھی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ان میں سے ایک نے اپنی لاٹھی سے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے جھکائی دی اور لاٹھی میرے کاندھے سے پھسلتی ہوئی زمین پر پڑی، مگر اسی وقت دوسری لاٹھی میرے دوسرے کاندھے پر پڑی اور میرے منہ سے ایک طویل چیخ نکل گئی۔ میں چیخا، حمزاد، حمزاد، مجھے بچاؤ، بچاؤ! مگر ظاہر ہے کہ میرا چیخنا چلانا بے سود تھا۔ اس وقت حمزاد میری کسی طرح بھی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں ناپاک تھا۔ میرے اور حمزاد کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ میں اسے ہمیشہ پاک ہونے کی صورت میں طلب کر سکتا ہوں۔ لیکن اس وقت اتنا ہوش کسے تھا؟ مجھے تو اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں تیزی سے یہ خیال آیا کہ اگر میں اس وقت پاک ہو جاؤں، غسل کر لوں تو حمزاد طلب کر سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں ایک مرتبہ بجلی کی طرح کوند کر ان کی گرفت سے نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ موت کا خوف بزدل سے بزدل اور کمزور سے کمزور آدمی کو ایک مرتبہ ضرور نڈر اور بہادر بنا دیتا ہے۔ شاید یہی سبب تھا کہ میں زخمی ہونے کے باوجود کمرے سے بھاگ کر صحن میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سامنے گھڑونچی تھی، مگر گھڑونچی پر نظر پڑتے ہی میری تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تمام گھڑے توڑ دیے جا چکے تھے۔ اسی عرصے میں میرے قاتل بھی صحن تک پہنچ چکے تھے۔ موت میرے سامنے تھی، وہ تعداد میں مجھ سے زیادہ، میں نہتھا اور اکیلا۔ اسی لمحے کسی نے میرے پہلو پر خنجر سے وار کیا۔ میرے پہلو میں جیسے آگ بھر گئی۔ میں درد اور تکلیف سے چیخ اٹھا۔ ایک مرتبہ میں پھر چلایا، حمزاد بچاؤ، بچاؤ، حمزاد، حمزاد! اور اسی لمحے میرے سامنے پڑے ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے گھڑے پر نظر پڑی جس میں کچھ پانی ابھی بھی باقی تھا۔ میں نے چیختے ہوئے اچانک اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کا پانی اپنے سر پر ڈال لیا، جس سے صرف میرا سر اور چہرہ بمشکل بھیگ سکا، اور اسی لمحے کسی کی تلوار کی ایک ہی ضرب سے میری گردن اڑا دی۔ میرا سر کٹ کر دور جا گرا، اور پھر آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ کئی تلواریں میرے کٹے ہوئے تڑپتے ہوئے جسم میں اتر گئیں۔ اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ میرا کٹا ہوا سر فضاؤں میں بلند ہوتا جا رہا ہے، اور قاتل حیرت سے میرے بلند ہوتے ہوئے سر کو دیکھ رہے تھے۔ میری کٹی ہوئی گردن سے اب تک خون بہہ بہہ کر فضا میں گر رہا تھا۔ میں اس وقت ناقابل بیان کرب و اذیت میں مبتلا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ بدایوں کی کچی پکی عمارتیں مجھے بہت نیچے نظر آ رہی تھیں۔
میں کہاں ہوں؟ کیا میں زندہ ہوں؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ میرا سر پھر نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے عمارتیں اپنے نزدیک آتی محسوس ہونے لگیں۔ جب میرا سر کافی نیچے آ گیا تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ یہ بدایوں شہر سے باہر ایک ویران خانقاہ تھی۔ میرا سر ایک شکستہ دیوار پر آ کر رک گیا۔ اب کسی قدر اجالا پھیلنے لگا تھا۔ مجھے اسی وقت حمزاد کا خیال آیا اور وہ دوسرے ہی لمحے میرے سامنے کھڑا تھا، پریشان پریشان اور الجھا الجھا سا۔ بہت برا ہوا میرے آقا، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا میں زندہ ہوں؟ میں نے بمشکل اس سے سوال کیا۔ ہاں میرے آقا، آپ زندہ ہیں، اس لیے کہ آپ کی روح زندہ ہے، یعنی میں۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کہو کہو، اس سے مت ڈرو کہ میں کیا سوچوں گا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ مجھے تمہارے ہوتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ لیکن میرے آقا، آپ شاید بھول گئے کہ میں ایک روح ہوں اور روح پاک ہوتی ہے۔ میں نے روز اول سے ہی آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کے طلب کرنے کے باوجود نہ آ سکوں گا۔ حمزاد نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا، پھر بولا، ادھر دیکھیے، غور سے دیکھیے، میں بھی لہو لہان ہوں۔ اگر وہ آپ کو پورے طور پر ناپاکی کی حالت میں قتل کر چکے ہوتے تو میں بھی مر گیا ہوتا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس بھی اب صرف سر رہ گیا ہے؟ یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اپنے سر اور چہرے کو پاک کر لیا، اور میں اسی وقت آپ کا سر لے اڑا۔ اب میں تمام کا تمام صرف چہرے اور سر میں سمٹ آیا ہوں۔ میں ادھورا ہوں، آپ بھی ادھورے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اس کے چہرے پر اتنا دکھ اور ملال نہیں دیکھا تھا۔ اب کیا ہوگا حمزاد؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کیا ہم اور تم ادھورے ہی رہیں گے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا میرا بقیہ جسم مجھے مل جائے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بیکار ہے، اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا چکے ہیں، وہ قطعی نکارہ ہو چکا ہے۔ مگر اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، صرف آپ کی ہمت پر سارا دار و مدار ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہو سکتا ہے؟ تم میں اب بھی کیا کیا قوتیں موجود ہیں؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ آپ کو کسی نوجوان کا جسم حاصل کرنا ہوگا جس کے ساتھ آپ کا سر لگ سکے۔ جس دن یہ کام مکمل ہو گیا میری ساری قوتیں واپس آ جائیں گی۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جسم میرے لیے گھر ہے، میں روح ہوں اور مجھے اپنا گھر چاہیے۔ لیکن میں خود اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ کو بھی اس معاملے میں کسی کی مدد لینی پڑے گی۔ آپ کو شاید وہ پہلی لڑکی یاد ہو جس کا نام رضیہ تھا۔ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ آپ سے سچی محبت کرتی تھی۔ شاید اب تک اس کے سینے میں آپ کی محبت کی چنگاریاں موجود ہیں۔ وہ آپ کے ایک بچے کی ماں بھی بن چکی ہے۔ اس نے شادی بھی نہیں کی۔ اسے آج بھی یقین ہے کہ آپ اسے کبھی نہ کبھی ضرور بلائیں گے۔ وہ آج بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ آپ کی نشانی کو سینے سے لگائے آپ کی منتظر ہے۔ جس لڑکے کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی، وہ لڑکا اسے محبت کرتا تھا، اور اب بھی اسی طرح رضیہ کو چاہتا ہے۔ اس نے بھی شادی نہیں کی۔ اس کا نام اختر ہے۔ اختر رضیہ کا ماموزاد بھائی بھی ہے۔ بچپن ہی سے وہ رضیہ کو چاہتا ہے۔ رضیہ بھی اسے محبت کرتی تھی، لیکن آپ نے اس پر نہ جانے کیا جادو کر دیا کہ وہ اختر کو بھلا کر آپ کی ہو گئی، اور اب تک آپ کی ہے۔ اگر وہ کسی طرح آپ کی محبت سے مجبور ہو کر اختر کو قتل کر دے تو اس کا بقیہ جسم آپ اپنا سکتے ہیں۔ رضیہ کو اس پر آمادہ کرنے کی ساری ذمہ داری آپ کی ہے، یہ میرے بس میں نہیں۔ حمزاد نے تفصیل سے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ زندگی کی ایک امید پیدا ہو رہی تھی۔ آدمی کتنا خود غرض اور کمینہ ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ میرے اس وقت کے خیالات سے کیا جا سکتا ہے کہ میں حمزاد کی یہ ساری باتیں سن کر اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی زندگی کا سامان پیدا کر لوں۔ میں نے یہی سب کچھ سوچ کر حمزاد سے کہا اور سوال کیا، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں رضیہ تک پہنچوں گا کس طرح؟ یہ ذمہ داری میری ہے، بلکہ جب تک آپ اپنا جسم حاصل نہیں کر لیتے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، حمزاد نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر کب رضیہ کے گھر چلا جائے؟
آج آدھی رات کے قریب میں آپ کے سر کو وہاں لے جاؤں گا، اسے شیشے میں اتارنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، حمزاد بولا۔ اور اپنے قتل کی دوسری رات میں پھر بدایوں میں داخل ہو رہا تھا۔ جس وقت میرا سر حویلی کے اوپر سے گزر رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کل تک یہ حویلی زندگی سے بھرپور تھی اور آج اس حویلی پر وحشت برس رہی تھی۔ ہم جلد ہی رضیہ کے گھر تک پہنچ گئے۔ میرا سر اس وقت فضا میں تیر رہا تھا۔ رضیہ ہمیں جلد ہی ایک الگ کمرے میں سوتی ہوئی مل گئی۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ میں کمرے کی ایک کھڑکی میں معلق ہو گیا۔ وہ محو خواب تھی اور اس کے پہلو میں ایک معصوم سا خوبصورت بچہ سو رہا تھا۔ یہ بچہ یقیناً میرا ہے، میں نے سوچا۔ وہ اسے سینے سے لگائے بڑی معصومیت سے نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کی بڑی بڑی لمبی زلفیں اس کے چہرے کے ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں، جیسے چاند بدلیوں میں۔ وہ آج بھی پہلے ہی کی طرح حسین تھی۔ کاش زندگی بھر اسے میں اسی طرح دیکھتا رہوں، میں سوچ رہا تھا۔ یہی تو وہ واحد لڑکی ہے جس نے مجھے اب تک نہیں بلایا۔ رضیہ، میں نے اسے آواز دی۔ چند لمحوں ہی میں اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں، اور جیسے ہی اس کی نظر میرے کٹے ہوئے سر پر پڑی، وہ ایک دم چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی طویل چیخ سے ساری حویلی گونج اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی چیخ سے بچہ بھی ایک دم جاگ کر رونے لگا ہے۔ حویلی میں جاگ ہو گئی، پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ حمزاد نے کہا، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو دیکھ لے، یہاں سے نکل چلیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر میرا سر فضا میں بلند ہونے لگا، اور چند ہی لمحوں میں ہم بدایوں سے باہر نکل کر اس ویران خانقاہ میں پہنچ گئے۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی حمزاد سے کہا، تم فوراً جا کر معلوم کرو اسے ہوش آیا کہ نہیں۔ میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ اس وقت اس حالت میں مجھے دیکھ کر وہ یقیناً خوف زدہ ہو جائے گی۔ تم اس کی خیریت کی خبر لے کر آؤ۔ حمزاد مجھ سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ ادھر حمزاد مجھ سے رخصت ہوا اور ادھر میں اپنے خیالوں میں کھو گیا، اور اس وقت چونکا جب مجھے اپنے قریب ہی ایک پھنکار سی سنائی دی۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اس وقت خانقاہ کی اندرونی شکستہ کوٹھڑی تھی۔ ظاہر ہے کہ نہ میرے ہاتھ پاؤں تھے اور نہ بقیہ جسم جو میں کہیں چل سکتا، اور اس وقت تو حمزاد بھی میرے پاس نہیں تھا۔ یہ پھنکار حقیقتاً کسی سانپ ہی کی ہو سکتی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے چہرے پر کچھ لجلجاہٹ سی محسوس کی، اور میں کانپ کر رہ گیا۔ سانپ میرے چہرے پر رینگ رہا تھا اور کسی بھی لمحے مجھ سے ڈس سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سانپ میرے سر سے گزر کر کسی طرف نکل جائے گا، مگر خلاف توقع سانپ میرے چہرے کے ارد گرد کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ سانپ ہی ہے۔ یہ صورتحال یقیناً خطرناک تھی۔ میں نے دوسرے ہی لمحے حمزاد کا تصور کیا۔ وہ فوراً حاضر ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے صورتحال سے آگاہ کرتا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے چہرے سے بال کھلتے جا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں سانپ کی گرفت سے آزاد تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سانپ نے مجھے ڈسا نہیں تھا۔ یہ تم مجھے کس خطرناک جگہ پر لے آئے ہو، میں نے حمزاد سے برہم ہو کر کہا۔ اگر تمہیں کچھ دیر اور ہو جاتی تو وہ یقیناً مجھے ڈس لیتا۔ مگر آقا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جانور تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ویسے اب یہاں صرف اس سانپ کی مادہ رہ گئی ہے اور کوئی جانور اس کے علاوہ یہاں نہیں۔ اب اس مادہ کو مارنا بے حد ضروری ہے، ورنہ وہ سخت انتقام لے گی۔ یہ کہہ کر حمزاد نے اس کوٹھری کے کونے میں ایک بل کی طرف دیکھا، اور نہ جانے کیا پڑا کہ دوسرے ہی لمحے اس بل سے مجھے ایک سانپ کا سر نکلتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا ایک سرخ روشنی سی اس کی طرف لپکی، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ سانپ کوٹھری کے فرش پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں اس کے سارے جسم میں دیکھا کہ آگ لگ چکی ہے۔ یہ بہت ضروری تھا میرے آقا، میں حمزاد کی آواز سن کر چونکا، ورنہ یہ مادہ آپ سے انتقام ضرور لیتی۔ اب آپ یہاں پوری طرح محفوظ ہیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، خیر یہ جو سب کچھ تو ٹھیک ہے، مگر میں نے تمہیں جس غرض سے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ حمزاد بولا، رضیہ بدستور بے ہوش ہے، مگر کچھ ایسی زیادہ فکر کی بات نہیں۔ رضیہ کے گھر کے قریب حکیم سراج الدین رہتے ہیں۔ رضیہ کے والدین نے انہیں بلا لیا ہے۔
حمزاد نے مجھے تسلی دی۔ پھر کچھ لمحے رک کر بولا، لیکن اس طرح تو کام بگڑنے کا خطرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر رضیہ نے اپنے گھر والوں کو یہ بتا دیا کہ اس نے آپ کا سر کٹا ہوا دیکھا ہے تو یہ خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ دوبارہ بھی آپ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تو معاملہ کس طرح بنے گا؟ تمہاری پہلی بات کا تو یہ جواب ہے کہ اگر رضیہ نے ہوش میں آنے کے بعد میرے بارے میں لوگوں کو بتایا بھی تو لوگ اسے صرف اس کا وہم سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی اس کی بات پر اعتبار نہیں کرے گا۔ رہا تمہارا سوال، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ کوشش کے بعد اس کے دل سے کسی قدر خوف نکل جائے گا اور پھر میں اس سے اپنے مقصد کی بات کر سکتا ہوں۔ میں اور حمزاد صبح تک طرح طرح کے مشورے آپس میں کرتے رہے اور یہ طے کیا کہ آئندہ آنے والی رات کو رضیہ کے پاس صرف حمزاد جائے گا، میں نہیں۔ حمزاد اسے نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ صرف حمزاد کی آواز سن سکے گی اور حمزاد اسے بتائے گا کہ مجھ سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں اور یہ کہ میں اس سے بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری رات حمزاد کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور میں بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ مجھے ایک پل دوبر ہو رہا تھا۔ آخر وہ صبح کے قریب واپس ہوا۔ اس نے آتے ہی مجھے خوشخبری سنائی کہ اس نے رضیہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ رضیہ کو اس نے بمشکل اس بات پر تیار کیا ہے۔ رضیہ لاتعداد سوالوں کا جواب چاہتی ہے، جس کے لیے میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ خود ان باتوں کا جواب دیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ہوش و حواس میں آنے کے بعد لوگوں کو سب کچھ بتا دیا کہ اسے کیا نظر آیا تھا، مگر جیسا کہ آپ نے کہا تھا کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، جس سے وہ بہت رنجیدہ ہوئی۔ حمزاد نے تمام باتیں مجھے تفصیل سے بتا دیں۔ میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا جب میرا کٹا ہوا سر رضیہ سے پہلی مرتبہ ہم کلام ہوا۔ پہل میں نے اس کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے، مگر رفتہ رفتہ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ میں اسے کہہ رہا تھا، رضیہ تم جانتی ہو کہ میں ایک اور ہی دنیا کا فرد ہوں جس کا خالق اور مخلوق میں خود تھا، لیکن اس بدقسمت لمحے کو میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میں اپنی دنیا کا حصار توڑ کر تمہاری دنیا میں داخل ہوا۔ اس کا نتیجہ آج میرے سامنے ہے۔ میں نے اپنے لیے دنیا کے حسین ترین لڑکی کا انتخاب کیا اور وہ تم تھی۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا اور آج بھی چاہتا ہوں۔ اب سے تقریباً سال بھر پہلے جب میں تمہیں ایک رات اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے تمہاری دنیا میں داخل ہو رہا تھا تو تمہاری دنیا کی کچھ نادیدہ اور پراسرار قوتوں نے مجھے تمہاری دنیا میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ تمہاری دنیا کا خدا مجھ سے زیادہ طاقتور اور با اختیار ہے، جس نے مجھے تمہاری دنیا میں داخل نہ ہونے دیا۔ اس نے میرے پیچھے اپنی پراسرار قوتیں لگا دیں تاکہ میں پھر کبھی اپنی دنیا سے نکل کر اس کی دنیا میں داخل نہ ہو سکوں۔ میں تم سے جدا کر دیا گیا۔ یہ جدائی میرے لیے اذیت ناک تھی۔ میں کسی بھی طرح اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ میں تمہاری دنیا میں داخل ہونے کے لیے برابر کوششیں کرتا رہا اور آخر ایک دن اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کی مجھے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ ان نادیدہ پراسرار قوتوں نے مجھے قتل کر دیا، میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کسی طرح میں ان سے اپنا سر بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے موت نہیں ہے، میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، جس کا ثبوت یہ میرا کٹا ہوا سر ہے۔ مگر رضیہ، کیا تم اب بھی مجھے چاہتی ہو؟ اسی طرح میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو تیر رہے تھے۔ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں اس کا اندازہ شاید تمہیں نہ ہو۔ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں، مگر یہ بہت برا ہوا۔ تمہارے بعد میں نے بھی بہت دکھ جھیلے، اتنے عذاب، اتنے دکھ کہ اس کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے رضیہ، سب کچھ، لیکن یاد رکھو اگر ہماری محبت سچی ہے اور یقیناً سچی ہے، ورنہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہم نہ ملتے، تو سنو، ہماری محبت عظیم اور لافانی ہے، ہمیں کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ اب تم میرے پاس رہو گی، میری اپنی دنیا میں، جہاں صرف میں اور تم،
مگر نہیں، میرا بیٹا بھی ہوگا۔ میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو لے جاؤں گا اپنی دنیا میں، اور پھر تمہیں لافانی کر دوں گا۔ میں تمہیں آب حیات پلا دوں گا، تم ہمیشہ زندہ رہو گی، اور میرا بیٹا بھی۔ رضیہ کو پوری طرح اپنے جال میں پھانس رہا تھا، اسے ایک اور ہی دنیا کے خواب دکھا کر اپنے اعتماد میں لے رہا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ میری باتوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ وہ اس وقت کچھ سوچ رہی تھی۔ کمرے میں لالٹین کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور میں فضا میں معلق اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ بچہ سو رہا تھا، اور رضیہ اپنی چارپائی سے پاؤں لٹکائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی وہ بولی، مگر یہ سب کس طرح ہوگا؟ کیا وہ پراسرار قوتیں جنہوں نے تمہیں قتل کیا ہے، وہ تمہارا راستہ نہیں روکیں گی؟ تم ٹھیک کہتی ہو، اگر میں اس وقت اس حالت میں تمہیں لے جانا چاہوں تو یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے ایک بڑے اور مشکل مرحلے سے گزرنا ضروری ہے۔ لیکن رضیہ، میری زندگی، اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اس امتحان سے بھی بخوبی گزر سکتا ہوں۔ میں تمہاری دنیا سے نکل کر اپنی دنیا میں جانے کے لیے مجھے اپنی پوری قوتیں استعمال کرنا ہوں گی، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میں ادھورا ہوں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے ایک جوان جسم چاہیے جس کے ساتھ میں اپنا یہ کٹا ہوا سر جوڑ سکوں۔ اس طرح میری تکمیل ہو جائے گی، اور میری پراسرار قوتیں بھی پوری طرح واپس آ جائیں گی۔ پھر میں بہت آسانی سے تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، اور یہ کام تم میرے لیے کرو گی۔ آخر کار میں نے مطلب کی بات کہہ دی۔ کیا مطلب؟ میں جوان جسم کہاں سے لاؤں گی؟ میں سمجھی نہیں۔ رضیہ میری بات سن کر حیرت زدہ ہو کر ہکلانے لگی تھی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، لیکن اس حالت میں بغیر تمہاری مدد کے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم مجھے چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ اس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ میں تم سے جو کہتا رہوں اس پر عمل کرتی رہو، تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے پھر کہا، بولو، کیا تم اس پر آمادہ ہو؟ اور اگر نہیں تو میں بھی زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ میں کیوں زندہ رہوں؟ اس لیے زندہ رہوں۔ میں نے بے مشکل اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ حسب توقع میرے آنسوؤں کا اس پر اثر ہوا، اور وہ بولی، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی، چاہے میری جان بھی چلی جائے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی محبت تم سے کی ہے اتنی کسی سے بھی نہیں کی۔ اس کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی میری زندگی، تمہاری محبت قابل پرستش ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رضیہ نے کہا۔ اب اس کی آواز میں بھرپور عزم تھا، جیسے اس نے دل ہی دل میں کچھ فیصلہ کر لیا ہو۔ تمہیں اختر کو قتل کرنا ہوگا۔ میں نے اچانک وہ بات کہہ دی جو انتہائی خطرناک تھی۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ آہستہ بولو، کوئی جاگ نہ جائے، اپنے اوپر قابو رکھو اور میری بات توجہ سے سنو۔ میں نے دیکھا کہ رضیہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس سے یہ کام لوں گا۔ وہ گمسم بیٹھی میری باتیں سنتی رہی۔ میں کہہ رہا تھا، میری پراسرار قوتوں نے مجھے بتایا ہے کہ اختر تم سے اب بھی محبت کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے اب تک کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ اگر تم اب بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دو تو وہ تم سے قریب ہو سکتا ہے۔ اور میں اتنا کہہ پایا تھا کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، میں اختر سے محبت نہیں کرتی، میں تمہیں چاہتی ہوں، میں تمہاری ہوں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن تم پہلے میری پوری بات تو سن لو۔ تمہیں اس سے محبت نہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ تمہیں صرف وقتی طور پر اسے جھوٹی محبت کرنی پڑے گی۔ جب اسے تمہاری محبت پر یقین آنے لگے تو تم اس سے تنہائیوں میں بھی ملو گی۔ تم اپنے گھر والوں پر یہی ظاہر کرو گی کہ تم ایک مرتبہ پھر اختر سے قریب ہو گئی ہو، اور بہت جلد اس سے شادی کر لو گی۔ ظاہر ہے تمہارے گھر والوں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ تو خدا سے چاہتے ہیں کہ تم شادی کر لو، اور پھر اختر تو تمہارا منگیتر ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ہاں، رضیہ نے صرف اتنا ہی کہا۔ اور جب اختر تم پر پوری طرح اعتماد کرنے لگے، تم سے تنہائیوں میں بھی ملنے لگے، تو ایک دن تم موقع پا کر اسے قتل کر دو۔ خنجر تمہارے لیے میں مہیا کر دوں گا۔ تمہیں اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کرنی ہوگی۔
جیسے ہی اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ ہوگا میں اپنا کٹا ہوا سر اس کے بدن پر جوڑ لوں گا، اور پھر اسی وقت ہم یہ دنیا چھوڑ کر اپنی دنیا میں چلے جائیں گے۔ قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے میری آواز تمہارے ساتھ ہوگی، جسے صرف تم سن سکو گی۔ بولو، کیا تم تیار ہو؟ کافی پس و پیش کے بعد رضیہ اس خطرناک کام پر آمادہ ہو گئی۔ صبح کے قریب جب میں حمزاد کے ہمراہ فضاؤں میں تیرتا ہوا خانقاہ کی طرف جا رہا تھا تو بہت خوش تھا۔ مجھے اب جسم مل جائے گا، میری تکمیل ہو جائے گی، میں پھر ایک مرتبہ زندگی کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا، اور نیچے، بہت نیچے، شہر کی عمارتیں صبح کے نور سے جگمگانے لگی تھیں۔